میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت اسے میری شفاعت پہنچ کر رہے گی۔ سبحان اللہ۔ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، کاش پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پہ غوث و رضا دے، اور ذکر کا بھی شوق پہ غوث و رضا دے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یاد رکھے کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور عمل خیر میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ کریں گے، اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ بیان سننے کی نیتیں فرما لیجئے، اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اول تاخیر شرکت کروں گا، نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ کہتے ہیں ہاتھ ملانے کو، اور انفرادی کوشش کروں گا۔ بیان کی نیتیں میں بھی نیت کرتا ہوں، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، دیکھ کر بیان کروں گا۔ پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز الایمان۔ اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف حدیث نمبر 4361 میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا، اشعار پڑھتے نیز عربی انگریزی اور مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔
مدنی قافلے، مدنی انعامات نیز علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا، کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، نظر کی حفاظت کا ذہن بنانے کے لیے حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ آج ہم ایک عظیم ہستی کا ذکر کرنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے، جن کا فیضان سارے عالم میں عام ہے، بالخصوص پاکستان میں اور ہند میں۔ یہ بہت ہی عظیم شخصیت، اللہ کے ولی، جید عالم دین، حافظ، حاجی، مفتی، مجدد، ان کے علم و عمل کا چرچا پوری دنیا میں زور و شور سے گونج رہا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ان کی ولادت، ان کی کنیت، ان کے القاب بیان کیے جائیں گے، ان کا مبارک حلیہ بھی بیان کیا جائے گا، ان کے پاکیزہ بچپن کی جھلکیاں بھی پیش کی جائیں گی، ان کی پاکیزہ عادات بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، اور انشاءاللہ عز و جل آخر میں سرما لگانے کے مدنی پھول بھی گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلے اس عظیم ہستی کی ایک عظیم کرامت ہم سنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دو انگریز ایک بہت بڑے عالم دین کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے استفسار کرنے لگے، یعنی سوال کرنے لگے، پوچھنے لگے۔ آپ فرماتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، کیا آپ اس کا ثبوت دے سکتے ہیں؟ بنی اسرائیل کے پیغمبر تو جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے عالم ہیں، آپ میں کوئی ایسی صلاحیت ہے؟ اتفاق سے اسی وقت دو کونجیں یعنی مرغابیاں اڑتی ہوئی جا رہی تھیں۔ فرنگیوں نے عرض کیا کہ وہ جو مرغابیاں اڑ رہی ہیں یہ ایک دوسرے سے کیا باتیں کر رہی ہیں؟ وہ عالم صاحب فرمانے لگے، میں تو خاک پائے اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادنا غلام ہوں۔ ان کی ساری ظاہر کی۔ انگریزوں نے اصرار کیا، فرمایا اچھا اگر آپ اصرار کرتے تو سن لیجئے، یہ مرغابیاں یہ گفتگو کر رہی ہیں، اگلی پچھلی سے کہہ رہی ہے جلدی کرو اندھیرا ہو رہا ہے۔ پچھلی نے اگلی کو جواب دیا، جب ہم پچھلی وادی میں جلدی سے اتری تھیں تو میرے بائیں پاؤں میں کانٹا چبھ گیا تھا، اس لیے آج مجھ سے تیز نہیں اڑا جا رہا، تم آہستہ آہستہ چلو، میں پورے زور سے چلتی ہوں تاکہ تمہارے ساتھ ساتھ رہ سکوں۔ ان فرنگیوں، ان انگریزوں کے پاس بندوق تھی، دونوں نشانچی بھی تھے، ایک نے فوراً نشانہ باندھا اور پچھلی مرغابی گری، تڑپنے لگی۔ انہوں نے دیکھا کہ واقعی مرغابی کے بائیں پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا تھا۔ یہ کرامت دیکھ کر وہ دونوں انگریز مسلمان ہو گئے اور کہنے لگے واقعی دین اسلام سچا ہے۔ یہ عالم دین کون تھے کہ جنہوں نے اپنے علم کی روشنی میں، علم کے نور سے، ولایت کے نور سے پرندوں کی گفتگو بھی سن لی اور بیان بھی فرما دی؟ یہ تھے ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان، سبحان اللہ، سچے عاشق رسول، با کرامت ولی، زبردست عالم دین، جنہیں کم و بیش 50 قسم کے علوم پر کامل دسترس تھی، یعنی مہارت حاصل تھی۔ کیا بات ہے! امیر اہل سنت، امام اہل سنت اعلی حضرت کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں
واہ کیا بات اعلی حضرت کی. آپ بھی کہیے، میں بھی کہہ رہا ہوں. واہ کیا بات اعلی حضرت کی کہیے، واہ کیا بات اعلی. مصطفیٰ کا وہ لاڈلا پیارا، مصطفیٰ کا وہ لاڈلا پیارا، مصطفیٰ کا وہ لاڈلا پیارا. واہ کیا بات اعلی حضرت کی کہیے، واہ کیا بات. غوث اعظم کی آنکھ کا تارا، غوث اعظم کا تارا. واہ کیا بات اعلی حضرت کی کہیے، واہ کیا بات اعلی حضرت کی. اسلام بھائیو، ہمارے آقا امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، ان کی ولادت ہوئی ہند میں. شہر کا نام ہے بریلی شریف اور محلے کا نام ہے جسولی، اور تاریخ تھی 10 شوال اور سن تھا 1272 اور دن تھا ہفتہ، وقت تھا ظہر، اور 14 جون 1856 کا سن عیسوی تھا. آپ کا پیدائشی نام محمد. اعلی حضرت کا پیدائشی نام کیا ہے؟ آپ کی والدہ ماجدہ محبت میں آپ کو امن میاں فرمایا کرتی تھیں، اور والد صاحب اور دیگر اعزا احمد میاں کہہ کر پکارتے تھے. آپ کے جد امجد نے آپ کا اسم شریف احمد رضا رکھا، دادا جان نے، اور آپ کا تاریخی نام ہے المختار. اعلی حضرت کی کنیت ہے ابو محمد، اور اعلی حضرت خود اپنے نام سے پہلے عبد المصطفیٰ لکھا کرتے تھے. خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعلی حضرت کے القابات بہت ہیں، اور مشہور ترین لقب کیا ہے؟ اعلی حضرت. مشہور کیا ہے؟ یہ اعلی حضرت کی ذات کے ساتھ ایسا خاص ہو گیا ہے، جب بھی کہا جائے اعلی حضرت، سنا جائے اعلی حضرت، تو فوراً ذہن میں آپ کی ذات پاک ہی آتی ہے. علماء علیہ سنت نے آپ کو بے شمار القابات سے یاد کیا، اور عاشق اعلی حضرت امیر اہل سنت نے اپنے رسالے تذکرہ امام احمد رضا میں سیدی اعلی حضرت کو 12 القابات کے ساتھ یاد کیا. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت، ولی نعمت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروان شمع رسالت، مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماحی بدعت، عالم شریعت، پیر طریقت، باعث خیر و برکت. واہ کیا بات اعلی حضرت کی کہیے، واہ کیا بات اعلی حضرت کی. اعلی حضرت کے بھتیجے
مولانا حسنین رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اعلی حضرت کے جمال مبارک کا نقشہ کھینچتے ہیں. اعلی حضرت کا حلیہ بیان کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے. ابتدائی عمر میں اعلی حضرت کا رنگ چمکدار گندمی تھا. چہرہ مبارک پر ہر چیز نہایت موزوں و مناسب تھی. بلند پیشانی، بینی یعنی ناک مبارک نہایت پتلی اور خوشنما، دونوں آنکھیں خوبصورت، نگاہ میں قدر تیزی، لاغری کمزوری کے سبب سے چہرے میں گدازی نہ رہی تھی، مگر ان میں ملاحت اس قدر عطا ہوئی تھی کہ دیکھنے والے کو اس کمزوری کا احساس بھی نہ ہوتا. داڑھی بڑی خوبصورت، سر مبارک پر زلفیں کان کی لو تک، سر مبارک پر ہمیشہ امامہ شریف، سینہ مبارک کمزوری کے باوجود چوڑا محسوس ہوتا، گردن سراہی دار، بلند، قد میانہ یعنی درمیانہ تھا. ہر موسم میں سوائے موسمی لباس کے آپ سفید کپڑے ہی زیب تن فرماتے. اعلی حضرت کی آواز کیسی تھی؟ بہت پردرد اور قدر بلند. اعلی حضرت اذان سنتے تو ہمتن گوش ہو جاتے، یعنی خوب متوجہ ہو جاتے. اعلی حضرت ہمیشہ ہندوستانی جوتا پہنتے، جسے سلیم شاہی جوتا بھی کہتے ہیں. آپ کی رفتار نرم، برابر کے آدمی کو بھی آپ کے قدموں کی چاپ محسوس نہ ہوتی تھی. جیسے بعض وہ بڑے پٹاخ 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 وہ چل رہے ہوتے ہیں، سب کو بتا رہے ہوتے ہیں ہم جا رہے ہیں بھائی. اعلی حضرت اس انداز سے چلتے تھے کہ آپ کے قدموں کی چاپ محسوس نہ ہوتی تھی. لیکن کمال یہ کہ اعلی حضرت ہمیشہ نظریں نیچی رکھا کرتے تھے، کبھی کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ دیکھتے. واہ کیا بات اعلی حضرت کی کہیے، واہ کیا بات اعلی حضرت کی کہیے، واہ کیا بات اعلی حضرت کی. اس کی ہستی میں تھا عمل جوہر، سنت مصطفیٰ کا وہ پیکر. اس کی ہستی میں تھا عمل جوہر، سنت مصطفیٰ کا وہ پیکر. عالم دین صاحب تقوی، عالم دین صاحب تقوی. کہیے واہ کیا بات اعلی حضرت کی. کہیے واہ کیا بات اعلی حضرت کی. کہیے واہ کیا بات اعلی حضرت کی. سبحان اللہ. اعلی حضرت کی عادت مبارکہ تھی نظریں نیچی رکھتے تھے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرتے تھے. کیوں؟ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کی شمس الضحیٰ، دافع جملہ بنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ کی میٹھی میٹھی نگاہیں نیچی رہا کرتی تھیں. ہمارے آقا سونے سونے مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پورے متوجہ ہوتے. مبارک نظریں نیچی رہتی تھیں، آپ کی نظریں آسمان کی نسبت زمین کی طرف زیادہ رہتی تھیں، اور اکثر آنکھ مبارک کے کنارے سے دیکھا کرتے تھے. تو کاش مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو
یہ نصیب ہو جائے کہ ہم نگاہیں نیچی رکھیں اور بغیر ضرورت کے ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے ہم آنکھوں کا قفل مدینہ لگا لیں۔ امیر علیہ سنت ہمیں نیک بنانا چاہتے ہیں، اللہ کرے ہم بھی نیک بننا چاہیں اور بن جائیں، کوشش کریں۔ اور آپ نے ہمیں جو 72 مدنی انعامات جو نیک بننے کا نسخہ ہے عطا فرمایا ہے، تو آنکھوں کا قفل مدینہ لگانے کی عادت کاش بن جائے۔ مدنی انعام نمبر 31 میں امیر علیہ سنت تربیت فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں آنکھوں کی حفاظت کی عادت بنانے کے لیے سونے کے اوقات کے علاوہ کم از کم 12 منٹ آنکھیں بند رکھیں۔ آنکھوں کی حفاظت، بد نگاہی سے بچنے کا ذہن رکھتے ہوئے ہمیں اپنی نگاہیں نیچی رکھنے چاہیے، کاش ہم عمل کریں۔ تو اس مدنی انعام پر کہ روزانہ 12 منٹ کم از کم، سونے کے علاوہ، سونے میں تو بند ہوتی ہیں، کم از کم 12 منٹ ہم آنکھیں بند رکھیں گے۔ جس کا ذہن بنتا ہو ہاتھ اٹھا کر کہے انشاءاللہ۔ آقا کی حیا سے جھکی رہتی نظر اکثر، نظر اکثر، آقا کی حیا سے جھکی رہتی نظر اکثر، جھکی رہتی نظر اکثر، آنکھوں پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ، آنکھوں پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ۔ اللہ نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعلی حضرت کا حیرت انگیز بچپن۔ بچے ہوتے ہیں 7-8 سال تک تو انہیں ہوش ہی نہیں ہوتا اور کسی بات کی طے تک پہنچنے کے قابل نہیں ہوتے، لیکن سبحان اللہ اعلی حضرت تو اعلی حضرت ہے۔ آپ کا بچپن بھی عام بچوں جیسا نہیں تھا، آپ بچپن میں بھی ممتاز تھے، منفرد تھے۔ بولنا شروع کیا تو الفاظ کی ادائیگی بالکل صاف ہوتی تھی، بچوں کی طرح آپ کی زبان کجمج نہ تھی کہ بچے ٹوٹے پوٹے الفاظ بولتے ہیں، نہیں، اعلیٰ حضرت کی زبان بچپن میں بھی صاف تھی۔ اور قوت حافظہ کیسا تھا؟ سبحان اللہ، 4.5 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے پورا قرآن ناظرہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر لی تھی۔ اور علم حاصل کرنے کا شوق کیسے؟ آج بچوں کو کان پکڑ کے بھیجنا پڑتا ہے، دھکا مارنا پڑتا ہے کہ جا مدرسے میں چل، جامعہ میں جاتا کیوں نہیں؟ اور وہاں جا کر بھی درجوں میں آگے پیچھے سجے کھبے ہو رہے ہیں، بلانا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے۔ اور قربان جائیں اعلیٰ حضرت کے سبحان اللہ علم حاصل کرنے کا ایسا شوق، بغیر کہے خود پڑھنے چلے جاتے، جمعے کے دن بھی جانا چاہتے، یعنی چھٹی کے دن بھی چاہتے کہ میں جاؤں، مگر والد محترم کے منع فرمانے سے رک گئے اور سمجھ لیا کہ جمعے کے دن دیگر عبادات اور جمعے کی تیاری کرنی ہوتی ہے، اس وجہ سے چھٹی ہوتی ہے، باقی 6 دن پڑھنے کے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت تو چھٹی کے دن بھی جانا چاہ رہے تھے، اور یہاں طلبہ چھٹیاں کر رہے ہیں بھائی، پڑھنے کے دن بھی۔ اعلیٰ حضرت کا صدقہ مل جائے ہمیں، ہمارے بچوں کو بھی۔ آپ کا تعلق مذہبی گھرانے سے تھا، والد صاحب مفتی، آپ کے دادا بھی مفتی تھے، آپ عالم، آپ کے بھائی بھی عالم، علمی گھرانہ تھا۔ تو چھوٹی چھوٹی شرعی غلطیوں پر بچپن ہی میں آپ بلا تکلف بول دیا کرتے تھے۔ ایک دن استاد گرامی بچوں کو تعلیم دے رہے تھے، ایک لڑکے نے سلام کیا، استاد صاحب نے جواب میں کہا جیتے رہو۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ تو جواب نہ ہوا، وعلیکم السلام کہنا چاہیے۔ استاد صاحب بہت خوش ہوئے اور بڑی نیک دعاؤں سے نوازا۔ کیا بات ہے، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی کہیے، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، اللہ اللہ
تبحر علمی. تبحر علمی کا کیا مطلب ہے؟ نہایت وسعت علمی، علم کی گہرائی. اللہ اللہ، ایسی علم کی گہرائی آپ کو. سبحان اللہ. اللہ تبحر علمی اب بھی باقی ہے خدمت قلمی. جو اعلیٰ حضرت نے لکھا وہ اب تک باقی ہے. اور کیا لکھا؟ 1000 کتب و رسائل تقریباً. اب بھی باقی ہے خدمت قلمی. اہل سنت کا ہے جو سرمایہ، اہل سنت کا ہے جو سرمایہ. کہیے واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، کہیے واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی. تو جیتے رہو، یہ سلام کا جواب نہیں. وعلیکم السلام یہ جواب ہے سلام کا. آج کل ہمارے معاشرے میں سنت ختم ہوتی جا رہی ہے. ملاقات کے وقت او بھائی کیا حال ہے، آداب عرض، اعزاز شریف، اور بھائی صبح خیر شام بخیر، اس طرح طرح کے خداحافظ، گڈ بائے، ٹاٹا. یہ خلاف سنت ہے. رخصت ہوتے وقت بھی کیا کہیں گے؟ السلام علیکم، اور زہ نصیب کے پورا سلام کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیر کتنی لگتی؟ السلام علیکم کہیں تو نیکیاں کم ملیں گی نا بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا سلام کہیں. اور یہ کہنے کے بعد کہ خدا حافظ، اللہ نگہبان، کوئی حرج نہیں، لیکن سلام کی جگہ یہ الفاظ نہ کہیں. قرآن پاک میں ہمیں اچھے الفاظ کے ساتھ سلام کا جواب دینے کا حکم دیا گیا ہے. پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 86. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. ترجمہ کنز الایمان. قرآن پاک اللہ مجھے آپ کو پڑھنے کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق دے، اور ترجمہ اردو پڑھیں تو کنز الایمان پڑھیں کہ عاشق رسول کا ترجمہ کردہ، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کردہ قرآن ہے. تفسیر نور العرفان مفتی احمد یار خان نعیمی کی، یا خزائن العرفان جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، یا پھر مکتبۃ المدینہ نے سبحان اللہ صراط الجنان جاری کی ہے، وہ پڑھ لیجیے. اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو یا وہی کہہ دو. کوئی سلام کرے تو یوں نہیں، اب وہ سلام کر رہا ہے اور وہ اس کو یوں جو کر رہا ہے، وہ بھائی یہ جواب تھوڑی سر ہلا رہا ہے تو، یا وہ یہ جواب نہیں ہے، بلکہ وعلیکم السلام. صدر الشریعہ بحر شریعت میں لکھتے ہیں انگلی یا ہتھیلی سے سلام کرنا ممنوع ہے، منع ہے. حدیث میں فرمایا انگلی سے سلام کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے، ہتھیلی سے اشارہ کرنا نصارہ کا. بعض لوگ سلام کے جواب میں ہاتھ یا سر سے اشارہ کر دیتے ہیں، بلکہ بعض صرف آنکھوں کے اشارے سے جواب دیتے ہیں. یوں جواب نہیں ہوا، ان کو منہ سے جواب دینا واجب ہے، اور سلام کا جواب فوراً دینا واجب ہے. بلا عذر تاخیر کی تو گناہ گار ہوا، اور یہ گناہ جواب دینے سے دفع نہ ہوگا بلکہ توبہ کرنی ہوگی. اعلیٰ حضرت بچپن ہی سے کیسے ادب والے تھے، سبحان اللہ. 6 سال کی عمر میں آپ کو پتا چلا کہ بغداد شریف کی سمت کیا ہے. اب تو بڑوں کو وہ قبلے کی نہیں ہوتی. میں ایک جگہ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، وہ ان دنوں کچھ طبیعت ناساز تھی، چیک کرانے کے لیے انہوں نے لٹایا کہ لیٹ جائیں ذرا آپ کو چیک کرتے. میں نے پوچھا قبلہ کس طرف ہے؟ اب یقین مانے وہ حیرت میں پڑ گیا وہ ڈاکٹر. تو اس کا کلینک تھا بھائی، ہم تو نئے تھے، وہ تو وہی روز آتا ہوگا. وہ سوچ میں پڑ گیا کہ قبلہ کدھر ہے. تو یہ عادت نہیں ہے. اور ہم نے امیر اہل سنت کو دیکھا کہ آپ جب بھی کسی کے ہاں تشریف لے جاتے ہیں تو سب سے پہلے قبلے کی سمت معلوم کرتے ہیں، بلکہ آپ چپل بھی قبلہ رخ اتارتے ہیں کہ چپل کا رخ بھی قبلے کی طرف ہوتا ہے. نہیں وہاں پہنچتے ہی ظاہر ہے کہ آدمی کمرے میں جانے سے پہلے چپل تو اتارے گا نا.
تو اتارتے ہی آپ قبلہ سمت معلوم کر لیتے ہیں۔ محدث اعظم پاکستان کی بھی یہ عادت تھی، آپ کی طبیعت مبارک بھی یہ تھی کہ آپ اپنی چپل کا رخ قبلے کی طرف رکھتے تھے۔ بہرحال اعلیٰ حضرت کو 6 سال کی عمر میں بغداد کی سمت معلوم ہو گئی، اور جب سے معلوم ہوئی آخری دم تک آپ نے کبھی بھی بغداد شریف کی طرف کبھی پاؤں نہیں پھیلائے۔ اعلیٰ حضرت کا صدقہ مل جائے، ہمارے بچوں کو مل جائے، ہمیں بھی مل جائے، اور ہم اپنی بڑی عمر، ہم سے جو عمر میں بڑے ہیں ان کا ادب سیکھ جائیں۔ اور استاد کا ادب تو بہت ہی کرنا چاہیے، اور پیر صاحب کا ادب تو بہت ہی زیادہ ہونا چاہیے۔ تو کاش ہم بزرگوں کی طرف پیر نہ کریں، پیٹھ نہ کریں، بلند آواز سے بات نہ کریں، ہر طرح کی بے ادبی سے بچیں۔ اعلیٰ حضرت بچپن ہی سے کتنے خود اعتماد تھے، کانفیڈنس کتنا تھا، سبحان اللہ۔ آپ نے پہلی بار بیان فرمایا آپ کی عمر تھی 6 سال، اور مجمع بہت بڑا اجتماع تھا، اور 6 سال کی عمر میں آپ نے بیان کیا کتنی دیر تک؟ 2 گھنٹے تک۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی۔ بچپن ہی سے باجماعت نماز کی ادائیگی فرماتے تھے، کبھی بھی بلا عذر شرعی جماعت آپ نے ترک نہیں کی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی۔ سنتوں کو جلا دیا جس نے، جلانے کا مطلب ہے زندہ کرنا۔ سنتوں کو جلا دیا جس نے، دین کا ڈنکا بجا دیا جس نے، وہ مجدد ہے دین و ملت کا، کہیے واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، کہیے واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی۔ اعلیٰ حضرت کی پیاری پیاری عادتیں آپ نے ساری زندگی شریعت کے مطابق گزاری، بہت بڑی بات ہے، ساری زندگی۔ آپ کی شخصیت شریعت کی آئینہ دار تھی، کبھی آپ نے قہقہ نہیں لگایا۔ ہم تو ہو لگے رہتے، تو قہقہ لگانا گناہ نہیں ہے، مگر اچھی بات نہیں ہے نا۔ جماہی آتی تو اعلیٰ حضرت دانتوں میں انگلی دبا لیتے تاکہ آواز پیدا نہ ہو، عجیب و غریب آوازیں پیدا ہوتی۔ جماہی آتی، اباسی کہتے ہیں جس کو۔ کلی کرتے وقت اعلیٰ حضرت بایاں ہاتھ داڑھی شریف پر رکھ کر سر جھکا کر منہ سے پانی گراتے۔ نفیس طبیعت تھی اعلیٰ حضرت کی۔ قبلے کی طرف رک کر کے کبھی نہ تھوکتے۔ اعلیٰ حضرت کبھی بھی قبلے کی طرف پاؤں نہ پھیلاتے۔ فرض نماز با امامہ پڑھا کرتے، خط بنواتے تو کنگا اور شیشہ اپنا استعمال کرتے، مسواک کرتے، سر مبارک میں تیل ڈلواتے، کسی بھی چیز کے لینے دینے میں سیدھا ہاتھ ہی آگے بڑھاتے۔ کبھی لینے والا الٹا ہاتھ آگے بڑھاتا تو آپ فوراً دستے مبارک روک لیتے، فرماتے سیدھے ہاتھ میں لیجئے کہ الٹے ہاتھ میں شیطان لیتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے سنتوں کے مطابق زندگی گزاری، اور دوسروں کو بھی سنتوں پر عمل کی ترغیب دلایا کرتے۔ تو سیدھے ہاتھ سے لینا دینا کیا ہے؟ سنت، اور الٹے ہاتھ سے لینا دینا کیا ہے؟ شیطان کا طریقہ۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3266، تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک سیدھے ہاتھ سے کھائے، سیدھے ہاتھ سے پیے، سیدھے ہاتھ سے لے، سیدھے ہاتھ سے دے، کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا، الٹے ہاتھ سے پیتا، الٹے ہاتھ سے دیتا، الٹے ہاتھ سے لیتا ہے۔ اللہ کرے ہم بھی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ جو ہے اللہ
عاشق صادق نبی بے شک، عاشق صادق نبی یعنی آپ سچے نبی کے سچے عاشق تھے۔ اب عشق کی باتیں تو بہت کرتے ہیں مگر ان کے عمل میں وہ نظر نہیں آتا۔ قالن کہنے میں تو بڑے دعوے کرتے ہیں مگر ان کا عمل یعنی ان کا حال یہ نہیں کہتا کہ یہ عاشق رسول ہے۔ صورت، سیرت، لباس، کھانا پینا، رہن سہن، لین دین وغیرہ یہ سنت کے مطابق نہیں ہوتا، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق نہیں ہوتا، تو یہ کیسا عاشق رسول ہے؟ اعلیٰ حضرت سچے عاشق رسول تھے۔ سبحان اللہ۔ جو ہے اللہ کا ولی بے شک، عاشق صادق نبی بے شک، غوث اعظم کا جو ہے مت والا، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی کہیے، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی۔ اعلیٰ حضرت مسجد کا ادب بہت کرتے تھے۔ اللہ ہمیں مسجد میں آنا بھی نصیب کرے اور ادب بھی نصیب کرے۔ کیسا ادب کرتے تھے؟ آپ فرش مسجد پر ایڑی اور انگوٹھے کے بل چلا کرتے تھے، اس انداز سے چلتے تھے کہ چلنے کی آواز پیدا نہ ہو۔ اللہ اللہ کیا بات ہے۔ اور دوسروں کو بھی نصیحت کرتے کہ مسجد کے فرش پر چلتے ہوئے آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ نواب صاحب وہ مسجد میں نماز پڑھنے آئے، کھڑے کھڑے بے پرواہی سے اپنی چھڑی جو تھی ان کے ہاتھ میں تھی یوں مسجد میں فرش پر گرا دی، اس کی آواز پیدا ہوئی، جو لوگ موجود تھے انہوں نے بھی سنی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، نواب صاحب مسجد میں زور سے قدم رکھ کر چلنا بھی منع ہے، پھر کہاں چھڑی کو اتنی زور سے ڈالنا؟ نواب صاحب نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ عز و جل آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اعلیٰ حضرت نے انفرادی کوشش کی نا، مسجد کا ادب کرتے تھے اور اس کی آپ نے دعوت بھی دی، نیکی کی دعوت بھی دی۔ کاش ہم بھی نیکیاں کریں اور نیکی کی دعوت بھی دیا کریں۔ اب مسجد کے بہت سے آداب ہیں، مثلا حدیث میں آیا کہ مسجد میں دنیاوی بات چیت کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح چوپائے گھاس کو کھا جاتے ہیں۔ تو مسجد میں پرسکون رہنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، بیان کریں، سنیں سنجیدگی کے ساتھ، کوئی ایسی بات نہ کی جائے کہ لوگ ہنسیں، نہ خود ہنسیں نہ لوگوں کو ہنسنے دیں۔ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ ہمارے نبی، پیارے نبی، سونے سونے نبی، اچھے اچھے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الضحک فی المسجد ظلمت فی القبر، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ مسکرانے میں حرج نہیں، بلکہ یہ تو سنت ہے۔ مسجد کا ادب، احترام کا ذہن بنانا ہے تو فیضان سنت میں لکھا ہوا ہے، وہاں سے پڑھ لیجئے۔ مزید مسجدیں خوشبودار رکھیے، یہ رسالہ امیر اہل سنت نے مرتب فرمایا ہے، اس سے بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے قوت حافظہ بہت عنایت فرمائی تھی۔ حضرت محدث اعظم ہند علامہ سید محمد محدث کچوچھوی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کی قوت حافظہ اور علمی قابلیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب دارالافتاء میں کام کرنے کے سلسلے میں میرا بریلی شریف میں قیام تھا، رات دن ایسے واقعات سامنے آتے کہ اعلیٰ حضرت کی حاضر جوابی سے لوگ حیران ہو جاتے۔ ان حاضر جوابیوں میں حیرت میں ڈالنے والے واقعات وہ علمی حاضر جوابی تھی جس کی مثال سنی بھی نہیں گئی۔ مثلا استفتاء آیا، یعنی سوال آیا، دارالافتاء میں کام کرنے والوں نے پڑھا، ایسا معلوم ہوا نئی قسم کا حادثہ دریافت کیا گیا، کوئی نیا معاملہ ہے، جواب جزیہ کی شکل میں نہ مل سکے گا، فقہاء کرام کے اصول عامہ سے استنباط کرنا پڑے گا، یعنی فقہا
کہ بتائے وہ اصولوں سے مسئلہ نکالنا پڑے گا. اعلی حضرت کی خدمت میں حاضری ہوئی، عرض کیا عجب نئے نئے قسم کے سوالات آ رہے ہیں، اب ہم لوگ کیا طریقہ اختیار کریں؟ اب سنیے اعلی حضرت نے کیا فرمایا. فرمایا یہ تو بڑا پرانا سوال ہے. ابن حمام نے فتح القدیر کے فلاں صفحے میں، ابن عابدین نے رد المختار کی فلاں جلد اور فلاں صفحے پر لکھا ہے، فتاوی ہندیہ میں خیریہ میں یہ عبارت صاف صاف موجود ہے. اب جو کتابوں کو کھولا تو صفحہ، سطر اور بتائی گئی عبارت میں ایک نقطے کا بھی فرق نہیں. اس خدا داد فضل و کمال نے علماء کو ہمیشہ حیرت میں رکھا. علم و عرفان کا جو کہ ساگر تھا، ساگر کا مطلب ہے سمندر، سی. اعلی حضرت علم کے عرفان کے سمندر تھے. علم و عرفان کا جو کہ ساگر تھا، خیر سے حافظہ قوی تر تھا، حق پہ مبنی تھا جس کا ہر فتویٰ. واہ کیا بات اعلی حضرت کی کہیے، واہ کیا بات اعلی حضرت کی. ہمارا حافظہ بہت کمزور ہے نا، یہ تو عام شکایت ہے. حافظہ کمزور ہو گیا، کوئی بات یاد نہیں رہتی، بھول جاتے ہیں. حافظہ کمزور کیوں ہوتا ہے؟ النسیان من العصیان، نسیان عصیان کے باعث ہوتا ہے. عصیان کا مطلب ہے گناہ. حافظے کی کمزوری کا ایک سبب گناہ ہے. تو جو اپنی زندگی گناہوں میں بسر کرتے ہیں، گناہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی. اللہ رسول نے کہا یہ کام کرو، نہ کیا جائے. اللہ رسول کا حکم ہوا کہ یہ کام نہیں کرو، وہ کیا جائے، تو یہ گناہ ہوئے نا. اب گناہ کریں گے بھائی، حافظہ مضبوط تھوڑی رہے گا. تو حافظہ گناہوں سے کمزور ہوتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں تو انشاءاللہ حافظہ بھی بہتر ہو جائے گا. درود پاک پڑھنے سے بھی حافظہ بہتر ہو جاتا ہے. دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے بھی حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے. امیر اہل سنت نے اور بھی نسخے مدنی مذاکرے میں ارشاد فرمائے تھے. اللہ کرے مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں تو یہ حافظہ بڑھانے کا نسخہ اور بہت سارے نسخے بھی ہمیں پتہ چلتے جائیں گے. فتاوی رضویہ شریف میں اعلی حضرت نے جو لکھا وہ بھی سن لیجئے. جلد 26 صفحہ 605. اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں دفع نسیان، بھولنے کی بیماری سے نجات کے لیے 17 بار سورہ الم نشرح لک صدرک، پوری سورت ہے نا یہ سورت، ہر شب سوتے وقت پڑھ کر سینے پر دم کرنا، اور صبح 17 بار پانی پر دم کر کے قدرے پینا، اور چینی کی رکابی پلیٹ پر یہ حروف الف ہا وا میم فا شین ذال لکھ کر پلانا نافع فائدے مند ہے. اور 40 روز سفید چینی کے برتن پر مشک و زعفران و گلاب سے لکھ کر آب تازہ سے محو یعنی دھو کر پئیں. پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد فصاحل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار ساحل یا محی الدین عجب یا جبرائیل بحقی یا بدوح، یہ پڑھیں. یہ اعلی حضرت نے اس کا نسخہ لکھا ہے، اور تعویذات عطاریہ سے آپ رابطہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو کوئی نہ کوئی نسخہ حافظے کی کمزوری کا علاج اور حافظے کی مضبوطی کا کوئی نہ کوئی نسخہ آپ کو انشاءاللہ عز و جل پتہ چل جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرمائے. انشاءاللہ اس سے بھی ہمارا حافظہ بحال ہو جائے گا. اعلی حضرت بہت سچے عاشق رسول تھے. کیسے عاشق رسول تھے؟ اللہ اکبر. آپ کا جو نعتیہ کلام ہے نا، نعتیہ دیوان حدا کی بخشش، اس کا ہر شعر ہر مصرع یہ عشق رسول کا عکاس ہے.
اندازہ لگائیں، آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کا نام، اپنے بھتیجوں کا نام نام مصطفیٰ پر رکھا. یہ تو آپ کا عشق رسول. حدیث پاک کا بے انتہا اعلی حضرت ادب کرتے تھے، اور درس حدیث بحالت قعود یعنی دوزانوں بیٹھ کر دیا کرتے. احادیث کریمہ بغیر وضو کے نہ چھوتے نہ پڑھایا کرتے. کتب احادیث پر کوئی دوسری کتاب نہ رکھتے. حدیث کی ترجمانی فرماتے ہوئے کوئی شخص درمیان حدیث اگر بات کاٹنے کی کوشش کرتا، آپ سخت ناراض ہو جاتے، یہاں تک کہ چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا. حدیث پاک پڑھاتے ہوئے دوسرے پاؤں کو زانوں پر رکھ کر بیٹھنے کو ناپسند فرماتے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کی اعلی حضرت تعظیم فرماتے، اس کا ادب کرتے. کہتے ہیں کہ ایک بار کہیں آپ کی دعوت تھی، کھانا لگا دیا گیا، سب انتظار کر رہے ہیں کہ اعلی حضرت کھانا شروع کریں تو ہم بھی شروع کریں. اور یہ ادب ہے کہ جب بھی بزرگ ہوں، عالم ہوں، امام صاحب ہوں، پیر صاحب ہوں، تو ان سے پہلے کھانا شروع نہیں کرنا چاہیے. بہرحال اعلی حضرت نے ککڑیوں کے تھال میں سے کاش اٹھائی، تناول فرمائی، پھر دوسری، تیسری. اب لوگوں نے ککڑی کے تھال کی طرف دیکھا دیکھی، ہاتھ بڑھائے. اعلی حضرت نے فرمایا ٹھہر جاؤ. فرمایا ساری ککڑیاں میں کھاؤں گا. اعلی حضرت نے ساری ککڑیاں ختم کر دی. اب جو لوگ حاضر تھے تعجب میں تھے کہ اعلی حضرت تو بہت کم غذا استعمال فرمانے والے، آج اتنی ساری ککڑیاں کھا گئے. لوگوں نے پوچھا تو فرمایا جب میں نے پہلی کاش کھائی تو کڑوی تھی، دوسری بھی، تیسری بھی. اب میں نے سب کو اس لیے روکا کہ کوئی صاحب ککڑی منہ میں ڈال کر کڑوی پا کر تھو تھو کرنا شروع کر دیں گے، اس لیے میں نے سب کو روک دیا. کیونکہ ککڑی کھانا میرے مصطفیٰ کی سنت مبارکہ ہے، مجھے گوارا نہ ہوا کہ اس کو کھا کر کوئی تھو تھو کرے. کیا بات ہے اعلی حضرت کی، سبحان اللہ. سنیوں کے دلوں میں جس نے تھی شمع عشق رسول روشن کی، وہ حبیب خدا کا دیوانہ، وہ حبیب خدا کا دیوانہ. کہیے واہ کیا بات اعلی حضرت کی، کہیے واہ کیا بات اعلی حضرت کی. لیکن اعلی حضرت کیسے عاشق تھے. یاد رکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت کا احترام کرنا چاہیے. آپ سے نسبت رکھنے والی ہر شے کی تعظیم لازم ہے، کیونکہ اس شے کی تعظیم در حقیقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعظیم ہے. شفا شریف میں قاضی ایاز علیہ رحمت اللہ الرزاق لکھتے ہیں سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر میں یہ بھی ہے آپ کے مبارک سامان، مقدس مکانات یا کوئی اور شے جو جسم پاک سے چھو بھی گئی ہو، اور جس چیز کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا ہو کہ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے، ان سب کی تعظیم کرنا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی چیز میں کوئی عیب بھی نہیں لگانا چاہیے. صدر الشریعہ بہار شریعت میں لکھتے ہیں جو شخص حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام انبیاء میں آخری نبی نہ جانے، یا حضور کی کسی چیز کی توہین کرے یا عیب لگائے، یا آپ کے منہ مبارک مقدس بال کو تحقیر یعنی بے ادبی سے یاد کرے، آپ کے لباس مبارک کو گندا اور میلا بتائے، آپ کے ناخن بڑے بڑے کہے، یہ سب کفر ہے. بلکہ اگر کسی کے اس کہنے پر کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کدو پسند تھا کوئی یہ کہے مجھے پسند نہیں، تو بعض علماء کے نزدیک کافر ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اس حیثیت سے اسے ناپسند ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا تو کافر ہے. یوں ہی کسی نے یہ کہا
کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھانا تناول فرمانے کے بعد 3 بار انگشت ہائے مبارکہ چاٹ لیا کرتے تھے۔ اس پر کسی نے کہا یہ ادب کے خلاف ہے یا کسی سنت کی تحقیر کرے، مثلا داڑھی بڑھانا، مونچھیں کم کرنا، عمامہ باندھنا یا شملہ لٹکانا، ان کی اہانت یعنی توہین کرنا کفر ہے، جبکہ سنت کی توہین مقصود ہو۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو حقیر جاننا ایمان کی بربادی، جہنم کی حقداری کا سبب۔ تو کاش ہماری زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں گزرے، کاش ہم سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں، علم دین حاصل کریں، نیکیاں کریں، گناہوں سے بچیں، آخرت کی فکر کریں، خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں زندگی بسر کریں۔ تو دعوت اسلامی کے ذیلی حلقوں میں جو مدنی کام 12 مدنی کام کیے جاتے ہیں، اس میں حصہ لیں، نیکی کی دعوت دیں۔ دعوت اسلامی کے 95 شعبوں میں ایک شعبہ ہے مجلس اصلاح برائے قیدیان۔ کچھ اس کا مختصر تعارف آپ کو پیش کرتا ہوں۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں جن کو کال کوٹھڑی کے تنگ و تاریک در و دیوار نہ سدھار سکے، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ایسوں کی اصلاح کے بھی کئی واقعات ہیں۔ فرماتے ہیں دعوت اسلامی جیل بھرو نہیں بلکہ مسجد بھرو تحریک ہے۔ دعوت اسلامی کے اس شعبے اصلاح برائے قیدیان میں قیدیوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، نماز سکھائی جاتی ہے، ان کی اصلاح کا سامان کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل مبلغین دعوت اسلامی کی انفرادی اور اجتماعی کوششوں کے نتیجے میں قیدی توبہ کرتے ہیں، داڑیاں سجاتے ہیں، نمازی بن جاتے ہیں، صحیح قرآن پڑھنا سیکھ جاتے ہیں، بعض تو قرآن پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، بعض امام بن جاتے ہیں۔ اس شعبے کی مدنی بہاروں کی کچھ تفصیل جاننا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے قاتل امامت کے مسلح پر، وہ پڑھی۔ ایک مدنی بہار بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ سرمے کے سنتیں اور آداب پیش کیے جائیں گے۔ UK انگلینڈ کے مقیم اسلامی بھائی اپنی داستان عشرت کے خاتمے کے احوال کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے سے پہلے میں غفلت بھری زندگی بسر کر رہا تھا، دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر کھویا ہوا تھا کہ نمازوں کی ادائیگی کا ہوش تھا، نہ ہی دیگر فرائض و واجبات کی پابندی کا کوئی ذہن تھا، سنتوں کی عظمت و شان سے بھی نابلد تھا، فکر آخرت سے غافل، دنیا کی رنگینیوں میں شاغل، اپنی زندگی کی قیمتی ایام فضولیات اور لغویات میں برباد کر رہا تھا۔ میری عصیاں شعار زندگی میں کچھ اس طرح سنتوں کی بہار آئی کہ ایک مرتبہ مجھے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھر اجتماع میں شرکت کی سعادت مل گئی۔ اجتماع میں ہونے والے سنتوں بھر بیان، ذکر و درود اور بالخصوص آخر میں مانگی جانے والی رقت انگیز دعا نے میرے دل و دماغ پر چھائی گناہوں کی سیاہی دور کر دی۔ زندگی کے انمول ہیرے گناہوں میں برباد کرنے پر مجھے ندامت ہونے لگی۔ سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کے برکت سے مجھے توبہ کی توفیق ملی، میں نے نیک بننے کا ارادہ کر لیا۔ اسی مقدس جذبے کے تحت 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت امیر اہل سنت سے بیعت ہو کر دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے ماحول اجتماع کی برکت سے جہاں مجھے 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنے کی توفیق نصیب ہوئی، وہیں پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ بھی نصیب ہو گیا۔ یوں میں راہ سنت کا مسافر بن گیا۔ الحمدللہ عز و جل سنت کے مطابق چہرے پر داڑھی رکھ لی، سر پر امامہ سجا لیا، سفید مدنی لباس زیب تن کرنا اپنا معمول بنا لیا۔ تادم بیان الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ کے ذمہ دار کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بیٹے بیٹے اسلامی بھائیو، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت، چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت مصطفیٰ، جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت،
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے 101 مدنی پھول، اس سے اس مد کے 4 حروف کی نسبت سے سرما لگانے کے 4 مدنی پھول سنیے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت میں تمام سرموں میں بہتر سرما اس مد ہے، یہ نگاہ کو روشن کرتا اور پلکیں اگاتا ہے۔ پتھر کا سرما استعمال کرنے میں حرج نہیں، اور سیاہ سرما یا کاجل بقصد زینت یعنی زینت کی نیت سے مرد کو لگانا مکروہ ہے، اور زینت مقصود نہ ہو تو کراہت نہیں۔ سرما سوتے وقت استعمال کرنا سنت ہے۔ سرما استعمال کرنے کے 3 منقول طریقوں کا خلاصہ: نمبر 1، دونوں آنکھوں میں 3 سلائیاں، دائیں میں 3 بائیں میں 3، ایک سنت مطلب یہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سیدھی آنکھ میں 3 سلائیاں اور بائیں آنکھ میں یعنی الٹی آنکھ میں 2، تو کبھی دونوں آنکھوں میں 2 پھر آخر میں ایک سلائی کو سرمے والی کر کے اسی کو باری باری دونوں آنکھوں میں لگائیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس طرح تینوں پر عمل ہوتا رہے گا۔ ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب، بہار شریعت حصہ 16 312 صفحات، نیز 120 صفحات کی کتاب سنت اور آداب ہدیتاً حاصل کیجئے، پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ ہے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر اختیار کرنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک